صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAAD_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ، بچے کے سوکھے پن کو ختم کرنے کا وظیفہ۔ بعض اوقات چھوٹے بچے شیرخوار اور اس کے بعد کی عمر کے بھی وہ الصبیان یعنی سوکھے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو علاج بھی لازمی کروانا چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی دیکھا کہ علاج کے باوجود کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا، تو بہرحال علاج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور وظیفہ پڑھا جائے بچے کے سوکھے پن کو ختم کرنے کا۔ وہ وظیفہ کیا ہے کہ جو بچہ شیرخوار نہایت دبلا پتلا ہو، جیسے اکثر الصبیان کی وجہ سے بچوں کو سوکھے پن کی بیماری لگ جاتی ہے، تو اس الصبیان کے بچوں کو جو سوکھے پن کی بیماری لگتی ہے، ان کے لیے وظیفہ آپ پڑھیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آدھا سیر تیل سرسوں کا لے کر اپنے سامنے رکھیں، آدھا سیر سرسوں کا تیل لیں، اور قبلہ رود آپ قبلہ کی جانب رخ کر کے باوضو ہو کر بیٹھیں، اور 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا قہارو یا قہارو 1000 مرتبہ یہ اس سرسوں کے تیل پر جو آدھا سیر لیا ہے اس پر 1000 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر دم کر دیں، اور اسی تیل سے صبح اور شام 21 دن تک بچے کے جسم پر مالش کی جائے۔ انشاءاللہ بچہ جو ہے وہ جلد تندرست ہو کر توانا ہوگا، یعنی صحت یاب ہو کر اس کا جسم مضبوط ہو جائے گا، سوکھا پن کی بیماری سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا، جسے الصبیان بھی کہتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ دوبارہ آپ سماعت فرما لیں کہ آدھا سیر سرسوں کا تیل لے کر قبلہ رخ باوضو بیٹھ کر اپنے سامنے وہ تیل رکھ لیں، اور یا قہارو پڑھتے رہیں، 1000 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تا اعداد میں درود پاک لازمی پڑھیں۔ تو 1000 مرتبہ یا قہارو یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک اس تیل پر دم کر دیں، اور اس تیل سے جو سوکھے پن میں مبتلا بچہ ہے صبح شام اس کی مالش کرتے رہیں، 21 دن تک کم از کم اس دم شدہ تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بچہ جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا، توانا ہو جائے گا، سوکھے پن سے اسے نجات مل جائے گی۔ آپ کو ضرورت ہے ضرور اپنے معمول میں اور عاد و وظائف میں شامل کیجیے، اپنے اعزاء اقربا، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، مسلمان فرد، ان کی اولاد، کسی کا بھی فائدہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین سامعین، سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے میں سے ہیں، اہل بیت کرام علیہم رضوان میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص اولاد جو سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے نسبت رکھتی ہے، انہی سے آپ کا نسبی تعلق ہے۔ اہل بیت کرام علیہم رضوان، اہل کا لفظی معنی زو کے معنوں میں والا، والے، والی، بیت گھر، اہل بیت گھر والی، گھر والا، گھر والے، سبھی اہل بیت
میں تمام گھر والے شامل ہیں، چاہے وہ گھر والی ہو، گھر والا ہو یا باقی گھر والے ہوں، یعنی ماں باپ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، بہن بھائی بھی اہل بیت میں، ایک خاندان میں جتنے لوگ قرابت دار، جتنے رشتہ دار ہیں، یہ اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں۔ بالخصوص جو ایک فیملی ہوتی ہے، والدین، بیوی، بچے، آگے پھر پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یہ سبھی گھر والے کہلاتے ہیں، اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں خاندان والے۔ تو اگر وسیع معنوں میں لیں خاندان والے، تو پھر خاندان قریش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان جو ہے، جو آپ کے قرابت دار ہیں، وہ بھی اس میں شامل۔ اور اس سے بھی وسیع معنی میں لیں تو جیسے قرآن مجید فرقان حمید نے اب آل رسول یا آل بیت، اہل بیت بولا جاتا ہے، تو آل بعض اوقات پوری قوم کو بھی بولا جاتا ہے، آل فرعون، فرعون کی قوم۔ تو یہاں پر اگرچہ خاص طور پر اہل بیت کرام علیہم رضوان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر قریبی رشتہ دار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان، پھوپھیاں جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تینوں شہزادے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام چاروں شہزادیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام نواسے، چاہے سیدنا امام حسن و حسین ہوں، چاہے سیدنا علی بن سیدنا ابو العاص بن ربیع ہوں، اسی طرح چاہے نواسیاں، چاہے سیدہ زینب ہوں، چاہے سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ ہوں، چاہے سیدہ امامہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے خانوادے میں شامل ہیں، خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں، اہل بیت کرام سے تعلق رکھتے ہیں، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتے ہیں۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان بالخصوص سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ پھوپھی جان، تو یہ تمام ہستیاں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام پاکیزہ بیویاں، مومنین کی تمام مائیں، یہ بھی اہل بیت کرام میں شامل ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل کی، جب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی، جیسے میں نے ایک مثال دی آل فرعون، کہ فرعون کی آل سے اس کی ساری قوم مراد تھی، اس کے سارے ماننے والے مراد تھے، یعنی وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے بارے میں کہتا تھا میں سب سے اعلیٰ، میں تمہارا سب سے اعلیٰ خدا ہوں۔ تو لفظ آل کے حوالے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارکہ یوں بھی ملتا ہے، کل تقی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، کل تقی آل محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر متقی جو ہے وہ میری آل میں شامل ہے، یعنی میرے ساتھ قریبی نسبت اور تعلق رکھنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اس میں تو شامل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن خاص اہل بیت کرام نسب کے لحاظ سے جو اہل بیت کرام ہیں وہ یہی ہستیاں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ اہل بیت میں یوں شامل ہونا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کے متقی لوگوں کو، یعنی جو ظاہری باطنی تقویٰ کا پیکر ہیں، صحیح العقیدہ، عقیدہ کے حوالے سے بھی ان کے عقیدہ درست ہے، عمل کے حوالے سے بھی عمل صالح بجا لانے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے فرما دیا کہ یہ بھی میری آل میں شامل ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جب خندق کھودی گئی انہی کے مشورے پر، تو انصار صحابہ کرام علیہ رضوان یہ فرمانے لگے، کہنے لگے کہ یہ ہم میں سے ہیں، مہاجر صحابہ کرام کہنے لگے یہ ہم میں سے ہیں۔ اور چونکہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نہ تو مکہ المکرمہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کی کہ یہ مہاجر کہلائے جاتے، نہ یہ مدینہ طیبہ کے پرماننٹ رہنے والے تھے کہ یہ انصار کہلائے جاتے، بلکہ یہ فارس سے آئے تھے، ایران سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے، یہ ہمارے گھر والوں میں سے ہے، یعنی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بھی یہ اعزاز خاص طور پر عطا فرما دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
خاص قریبیوں میں شامل ہیں، جن میں سے مثال کے طور پر بالخصوص نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرما دیا کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ بہرحال خصوصی جو اہل بیت کرام علیہم رضوان ہیں، جو خاص اہل بیت کرام ہیں، ان میں سے ایک ہستی سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ہیں۔ آپ کے اسم گرامی علی ہے، آپ کے جد امجد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کی نسبت بھی اس میں ہے، اور پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ ان کی نسبت بھی ہے۔ والد گرامی آپ کے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کے والد کی کنیت بھی ابو الحسن تھی، اور اسی طرح آپ کی کنیت بھی ابو الحسن تھی۔ اور پھر آپ کے القابات کا ذکر کیا جائے سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ کے، تو آپ کے القابات میں کئی القاب ہمیں نظر آتے ہیں۔ صابر آپ کا لقب ہے، یعنی آزمائشوں پر صبر کرنے والے، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنے والے، صبر کرنے والے۔ ذکی آپ کا لقب ہے، ذکی کا معنی جو جن کا تزکیہ نفس ہوا ہو، یعنی پاکیزہ باطن، پاکیزہ دل ہستی، پاکیزہ اخلاق والے۔ اور وفی یہ بھی آپ کا ایک لقب ہے، اس کا معنی ہے لین دین میں، آپس کے معاملات میں دیانتداری کا معاملہ سر انجام دینے والے، یعنی دیانتداری کے ساتھ تمام معاملات کو سر انجام دینے والے۔ اسی طرح ولی، ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، اور ولی کا معنی اطاعت کرنے والا بھی ہوتا ہے، نیک اور صالح اللہ کا مقرب بندہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سارے معانی آپ کی ذات پر بالکل مکمل طور پر آپ کی ذات کے حوالے سے درست ہیں۔ آپ اللہ کے بھی دوست ہیں، اللہ کے مقرب بندے بھی ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ رضا یہ آپ کا لقب ہے، اس کی بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہنے والے تھے۔ اسی طرح اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے، لوگ آپ سے راضی تھے، اس وجہ سے بھی یہ لقب ہو سکتا ہے۔ اور تمام لوگ، چاہے وہ آپ کے دوست تھے یا مخالفین تھے، سبھی آپ سے راضی اور خوش تھے۔ آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی حسن سیرت اور آپ کا معاملہ فہمی جو تھا، یہ سبھی لوگوں کے لیے رضا اور خوشنودی کا باعث تھا۔ نسبی حوالے سے میں نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ہیں، اور اگر آپ کا سلسلہ نسب کا ذکر کیا جائے تو سیدنا امام علی رضا بن سیدنا امام موسیٰ کاظم بن سیدنا امام جعفر الصادق بن سیدنا امام محمد الباقر بن سیدنا امام علی زین العابدین بن سیدنا امام حسین بن سیدنا علی المرتضیٰ و سیدہ فاطمۃ الزہراء طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہما و رضی اللہ عنہم اجمعین بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے والد گرامی کی طرف سے، کتنا پاکیزہ سلسلہ نسب ہے، سلسلہ الذہب ہے، سنہری سلسلہ ہے۔ والدہ ماجدہ آپ کی جو ہیں وہ باندی تھیں، اور ان کا نام مختلف لکھا گیا، کسی نے سکینہ لکھا، کنیت ام البنین لکھی، اور نجمہ خاتون نے بھی بعض نے لکھا، اروا بھی لکھا۔ تو بہرحال ان کی جو والدہ ہیں سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ کی، ان کی والدہ کا سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو عقد ہوا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی والدہ کے خواب میں تشریف لائے، خواب میں زیارت سے نوازا، زیارت سے مشرف فرمایا، اور فرمایا کہ جو نجمہ خاتون ہیں جن کا نام سکینہ یا اروا وغیرہ بھی بتایا جا رہا ہے مختلف روایات کے مطابق، یہ اسی گھرانے کی کنیز تھیں اور بہت زیادہ تقویٰ کی پیکر تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی والدہ سے خواب میں یہ فرمایا کہ آپ اپنے اس صاحبزادے موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ ان کا عقد نجمہ خاتون جو ہیں ان سے کر دیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسے صاحبزادے سے نوازے گا کہ جو دین اسلام کی خدمات میں آگے سے آگے ہوں گے، بشارتوں سے نوازا۔ تو یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کا عقد ہوا ان ہستی کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے سیدنا امام علی رضا
رضی اللہ عنہ جیسے علم و عمل قرآن و سنت کے پیکر ہستی، ان کی ولادت باسعادت ہوئی ان کے وطن سے۔ سیدنا امام علی رضا آپ کے 5 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی، صاحبزادوں کے نام محمد، حسین، جعفر، ابراہیم اور حسن ہیں۔ حسن ہی کی نسبت سے آپ کے کنیت ابو الحسن بھی ہے، اور صاحبزادی جو ہیں ان کا نام عائشہ ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان ناموں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہستیاں جہاں اپنے آباء و اجداد سے محبت رکھتی ہیں، محمد بھی نام ہے، حسین بھی نام ہے، حسن بھی نام ہے، ابراہیم اور جعفر بھی، وہیں یہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن اور صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ الصدیقہ جو مومنوں کی ماں ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے اپنی صاحبزادی کا نام عائشہ رکھا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام، اور اہل بیت کرام میں سے یہ ہستیاں اور اہل بیت کرام میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، ان کا آپس میں ادب، احترام اور محبت کا رشتہ اور تعلق تھا۔ بہرحال آپ نے اپنے والد گرامی سے قرآن و حدیث، فقہ کے علوم اخذ کیے اور ان سے احادیث مبارکہ بھی روایت کی۔ اس کے علاوہ دیگر آپ نے اپنے چچا جان سیدنا امام جعفر الصادق کے جو صاحبزادے ہیں، سیدنا اسماعیل، سیدنا عبداللہ، اسحاق اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سے بھی آپ نے احادیث مبارکہ کا علم حاصل کیا، اور پھر آگے کثیر لوگوں نے، اکثر لوگوں نے حدیث مبارکہ کا علم حاصل کیا، انہیں حدیث مبارکہ سماعت کی، آپ سے روایات اخذ کی۔ ان میں آدم بن ابی ایاس، نصر بن علی اور محمد بن رافع قشیری یہ خاص طور پر نمایاں ہیں۔ ان کے علاوہ امام ابو زرع رازی، اسی طرح امام توسی، یہ محمد بن اسلم توسی، یہ بھی جو ہیں ان کے نام بھی موجود ہیں۔ حتیٰ کہ ایک واقعہ ان کے حوالے سے بہت معروف اور مشہور ہے، جس کو مختلف تذکرہ نگاروں نے اپنی اپنی کتب میں ذکر کیا، الصواعق المحرقہ میں، نور الابصار میں، دیگر کتب میں۔ مختصراً میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ آپ نیشا پور تشریف لے گئے اور جب اپنی سواری پر سوار تھے، اس کا بھی ذکر کیا لوگوں نے کہ بھورے رنگ کے خچر پر آپ سوار تھے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو 2 محدثین جو خود حدیث کے امام ہیں، حافظ ابو زرع رازی اور حافظ محمد بن اسلم توسی، حافظ اسے کہتے ہیں حدیث مبارکہ میں حافظ الحدیث، جسے کم از کم 3 لاکھ احادیث مبارکہ زبانی یاد ہوں، متناً اور سنداً، یعنی ان کا متن، وہ حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی یاد ہوں اور اس کی اسناد، سند بھی یاد ہو کہ یہ حدیث مبارکہ کس نے کس سے روایت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ کیسے متصل ہے، کیسے پہنچتی ہے، تمام راویوں کے نام، یہ سبھی یاد ہونا، اسے اسناد کہتے ہیں، سند کہتے ہیں، اور جو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اسے متن کہتے ہیں۔ تو 3 لاکھ حدیث مبارکہ متون اور اسناد، متن اور سند کے ساتھ، جنہیں کم از کم یہ 3 لاکھ حدیث مبارکہ یوں یاد ہوں، اسے حافظ الحدیث کہتے ہیں، اور مختصراً حافظ لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں امام جو ہیں ابو زرع رازی اور محمد بن اسلم توسی، یہ حافظ الحدیث تھے۔ جب سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ نیشا پور تشریف لے گئے تو یہ بھی وہاں موجود دیگر بے شمار علماء، طلباء اور حدیث کا علم اخذ کرنے والے دیگر لوگ بھی موجود۔ تو جب سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ وہاں تشریف فرما ہوئے تو ان دونوں اماموں نے، حدیث کے اماموں نے ان سے درخواست کی کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اپنے چہرہ انور کی زیارت سے بھی منور کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آبائی سلسلے سے، یعنی آپ نے جو اپنے آباء و اجداد سے حدیث مبارکہ روایت کی ہیں، ان میں سے کوئی حدیث مبارکہ بھی روایت کیجئے، ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے اپنے خدام سے کہا کہ سواری روکو، سواری روکی گئی اور پردہ اٹھا دیا گیا جس پالکی میں آپ تشریف فرما تھے۔ تو لوگوں کے جمع غفیر وہاں موجود ہے، ہزاروں کی تعداد میں۔ جب آپ نے اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹائی، زلفیں مبارکہ آپ کی آپ کے شانوں تک لٹک رہی تھیں،
لوگوں نے جب دیکھا آپ کے حسن و جمال کو تو بس ہر ایک کی عجیب کیفیت تھی، کوئی رو رہا تھا، کوئی آہ و بکا کر رہا تھا، کوئی کسی کی آہیں تھیں، کچھ لوگ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، اور کچھ لوگ بے خودی میں اضطراری کیفیت میں بے اختیاری کے ساتھ محبت کے عالم میں، وارفتگی کے عالم میں آپ کی سواری کے قدم چوم رہے تھے۔ بہرحال اس موقع پر ان دونوں ائمہ حدیث نے لوگوں کے سے کہا کہ خاموش ہو جائیں، ہم سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ ان سے حدیث مبارکہ سماعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو لوگوں نے خاموشی اختیار کی۔ جب خاموشی چھا گئی تو پھر سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ نے حدیث مبارکہ روایت کی۔ کیسے روایت کی؟ یوں: حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ الحسین عن ابیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنی جبریل قال سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قالها دخل حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی۔ سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں حدیث مبارکہ بیان کی۔ پہلے اسناد بیان کی، سند، راویوں کے اسماء مبارکہ بیان کیے، اور پھر حدیث مبارکہ کا متن، حدیث مبارکہ بیان کی کہ مجھے میرے والد گرامی سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے اپنے والد ماجد سیدنا جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے والد ماجد سیدنا امام محمد باقر سے، انہوں نے اپنے والد ماجد سیدنا امام علی زین العابدین سے، انہوں نے اپنے والد گرامی سیدنا امام حسین سے، انہوں نے اپنے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ سے، انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے حبیب، میرے پیارے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل نے یہ بیان کیا، عرض کیا کہ میں نے اللہ رب العزت کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یہ حدیث قدسی بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جس نے یہ کلمہ پڑھا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے پناہ میں آ گیا، امان میں آ گیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمائی، پردہ گرایا، چل دیے۔ بعد میں جب شمار کیا گیا حدیث مبارکہ کو لکھنے والوں کا، تو جن لوگوں نے اس حدیث مبارکہ کو، جو وہاں پر قلم، دوات، تختی، جو بھی چیزیں لکھنے کی لے کر آئے ہوئے تھے، موجود تھے، ان کی جب تعداد گنی گئی تو وہ 20,000 سے زائد لوگ تھے جنہوں نے حدیث مبارکہ اس موقع پر یہ لکھی، اور جو سننے والے تھے وہ اس کے علاوہ تھے، یعنی کہہ سکتے ہیں ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا کہ جنہوں نے آپ کی زیارت بھی کی اور آپ سے حدیث مبارکہ سماعت بھی کی۔ اور یہ ایسی حدیث مبارکہ، اس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، یعنی سونے کی لڑی، سونے کی لڑی، ذہب سونے کو کہتے ہیں، قیمتی، سنہری، سونے والی لڑی، کیونکہ اس میں ائمہ اہل بیت کرام جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، ان کی سند کے ساتھ، ان کی اسناد کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، پھر سیدنا جبریل امین، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یعنی حدیث قدسی بھی ہے یہ۔ اور اسی حوالے سے امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حدیث مبارکہ، اس کی صرف سند ہی اگر کسی مجنوں، کسی پاگل، ایب نارمل شخص پر پڑھ دی جائے تو اس کی دیوانگی جاتی رہے، وہ شفا یاب ہو جائے۔ یعنی کوئی ایب نارمل پرسن ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی مجنوں ہے، کوئی دیوانہ ہے، ذہنی طور پر ایب نارمل ہے، تو سیدنا امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں کہ یہ حدثنی ابی موسیٰ الکاظم یہاں سے لے کر حدثنی حبیبی وقرۃ عینی یہاں تک، حتیٰ کہ اگر اللہ رب العزت کی ذات تک اس کو متصل کر دیا جائے، قال سمعت رب العزت، یہاں تک، یہ جس پاگل اور
ذہنی طور پر اب نارمل شخص پر بھی پڑھ دی جائے یہ سند، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی دیوانگی اس کی جاتی رہے گی، اس کا وہ پاگل پن ختم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ بہرحال سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا بحر بے کراں تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر آپ فرمایا کرتے، اور لوگ آپ سے قرآن مجید فرقان حمید کا علم اخذ کرتے، احادیث مبارکہ کا علم حاصل کیا کرتے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغداد میں عباسی حکمرانوں کی جانب سے بلایا گیا، حتیٰ کہ ایک موقع پر مامون الرشید نے آپ سے یہ کہا کہ آپ عید کی نماز پڑھا دیں۔ پہلے تو آپ نے انکار کیا، معذرت کی، تو اس نے جب اصرار کیا تو آپ نے فرمایا پھر میں جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق جاؤں گا۔ آپ مامون الرشید جو ہے خاموش ہو گیا۔ آپ نے جبہ مبارکہ زیب تن کیا، امامہ شریف باندھا، سر پر رکھا اور خوشبو لگائی، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا عام راستوں سے عیدگاہ کی طرف جانا چل پڑے۔ مخلوق کثیر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب عیدگاہ میں پہنچے تو لوگ اور زیادہ آپ کو جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں، آپ کا ادب بجا لا رہے ہیں۔ تو مامون الرشید کے وزیر نے جب یہ معاملہ دیکھا تو مشیر جو ہوتے ہیں یہی حکمرانوں کی بہتری کا کام بھی کر سکتے ہیں، حکمرانوں کو اچھے مشورے دیں تو حکمران جو ہیں وہ اچھے کام کرتے ہیں، ان کو اللہ کا خوف دلائیں، اللہ کا ڈر دلائیں، قرآن سنت اسلام کا پیغام پہنچائیں حکمرانوں تک۔ یہ مشیر کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تعلیمات حکمرانی کے حوالے سے یہ ہیں، تو پھر حکمران ان مشیروں کے مشوروں پر، مشیر کا معنی یہ ہوتا ہے مشورہ دینے والا، اور وزیر جو نائب ہوتا ہے ساتھ دینے والا وزیر، یہ مشیر اور وزیر اگر اچھے مشورے دیں تو حکمران ہمیشہ اچھے کام کریں۔ لیکن عام طور پر اگر اموی اور عباسی حکمرانوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے مشیر، ان کے وزیر اس طرح کے تھے، تو پھر آج تو ہم خود قیاس کر سکتے ہیں، گیس کر سکتے ہیں آج کا معاملہ کیا ہوگا، کیا ہے۔ بہرحال مشیر نے کہا، جو بڑا وزیر تھا، اس کے اب دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ یوں ہی انہوں نے عید کی نماز پڑھائی تو لوگوں کا تو اتنا زیادہ ہجوم ہے، یہ ان کے دست بوسی کریں گے، ان کے ہاتھ چومیں گے، ان سے محبت سے پیش آئیں گے، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور بڑھ جائے گی۔ تو اس نے اس موقع پر فوراً مامون الرشید کو یہ مشورہ دیا کہ آپ خود نماز پڑھائیں۔ یہ تو سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ اگر نماز پڑھائیں گے تو یہ معاملہ بڑا عجیب ہو جائے گا، تمہاری کرسی چلی جائے گی، حکومت چلی جائے گی، تختہ الٹ جائے گا۔ تو مامون الرشید اپنی حکومت کی خاطر اس نے پھر عین موقع پر کہا کہ حضور آپ تکلیف نہ فرمائیں، میں خود نماز کی امامت کرواتا ہوں۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اس نے مامون الرشید نے بغداد میں بلوایا، بظاہر عزت بھی کرتا تھا، اور بظاہر آپ کے کچھ دیگر جو علماء ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی، انہوں نے آپ کے علمی مقام کو مانا، لیکن بالآخر 202 ہجری میں وہی پھر بعد کے مشیروں اور وزیروں نے جو کان بھرے کہ یہ آپ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، یہ آپ کی سلطنت کے لیے، حکومت کے لیے، ریاست کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، تو سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ کو بعض روایت میں یہ موجود ہے انگوروں میں زہر ملا کر دی گئی، جسے آپ نے جب کھایا تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت عطا فرمائی۔ آپ کے کئی فرامین مبارکہ ہیں، چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں کسی شخص نے اپنے بھائی کی شکایت کی تو آپ نے کچھ اشعار کے ذریعے اسے نصیحت فرمائی، ان کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی غلطیاں معاف کر دو اور صبر سے کام لیتے ہوئے اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دو، کیونکہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ نا سمجھ شخص کی نادانی کو برداشت کر لو، کسی نے نادانی کی، نا سمجھ ہے تو تم صبر کرو، برداشت کرو، اور حالات زمانہ پر صبر و رضا اختیار کرو۔ اور فرماتے ہیں تم حسن خلق کی بنا پر، یعنی اچھے اخلاق کی بنا پر، اچھے اخلاق کی بنا پر جواب نہ دیا کرو۔ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، کبھی الزام تراشی، مختلف معاملات،
فرمایا تم حسن خلق کی بنیاد پر جواب نہ دیا کرو اور ظالم کو اس کے محاسب یعنی اللہ کے حوالے کر دو، اللہ تعالیٰ خود ہی حساب لینے والا ہے۔ تم درگزر کرو، معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، اللہ کی ذات بابرکات پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی محاسب ہے، حقیقی محاسبہ کرنے والا، پکڑ فرمانے والا، حساب لینے والا ہے۔ اسی طرح کسی نے آپ سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ بندوں کو ان احکامات کا پابند بناتا ہے جن کی ان میں طاقت اور ہمت نہیں، یعنی کیا بندے مجبور ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بندے مجبور نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ان کو پابند بناتا ہے، ان احکامات کا جن کی ان میں طاقت اور ہمت نہیں، بلکہ فرمایا کہ وہ تو بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے، وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ یہ انصاف کے خلاف ہے۔ پھر اسی شخص نے پوچھا کیا بندے جو کچھ چاہیں وہ سب کچھ کرتے رہیں، یعنی بالکل مجبور بھی نہیں ہیں، اور کیا بالکل با اختیار ہیں، بالکل آزاد پیدا فرما دیا ہے، مادر پدر آزادی دے دی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بندے جو ہیں وہ بہت زیادہ عاجز ہیں، یعنی وہ اپنی ہر چاہت پوری کرنے پر قادر نہیں ہیں، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو مکلف بنایا شریعت کا، اسلامی احکام کا، تو جن چیزوں کا مکلف بنایا ان کے پابند ہیں، اور اس حدود اللہ کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے وہ آزادی بھی ہے لیکن پابندی بھی ہے، نہ بالکل مجبور ہیں نہ بالکل آزاد ہیں، ان دونوں کے درمیان ہیں۔ اور یہ قدریہ اور جبریہ کے درمیان یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو قدری عقیدہ مسلط کیا جاتا ہے مسلمانوں پر، انسانیت پر، مسلمانوں پر، نہ جبری عقیدہ، یعنی نہ انسان جو ہیں مکمل طور پر ہر چیز پر قادر ہیں اور نہ مکمل طور پر مجبور ہیں۔ ایک حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہیں، اسلام کی حدود اللہ، ان کے اندر وہ آزاد ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کے مطابق وہ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ بہرحال سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ، آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی مجلس میں کسی نے آپ سے کہا کہ منصب امامت و خلافت کا تقاضا یہ ہے کہ امیر المومنین کو روکھا سوکھا کھانا چاہیے اور بس عام سادہ کپڑے پہننے چاہیے، گدھے کی سواری کرنی چاہیے، مریض کی عیادت کرنی چاہیے، جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے۔ تو آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات سن کر سیدھے بیٹھ گئے اور اسے فرمایا کہ سیدنا یوسف بن یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور مصر کے حکمران بھی تھے، تو انہوں نے سونے کے بٹنوں والے قیمتی ریشم کے چوغے پہنے، جبے پہنے۔ اس شریعت میں ریشم جو ہے وہ جائز تھی، حلال تھی، اب حرام ہے مردوں کے لیے، اور سونے سے بنے ہوئے خاص قسم کے عمدہ مصری لباس پہنے، آل فرعون کی مسندوں پر بیٹھے اور فیصلے بھی کیے، احکامات بھی جاری کیے اور پابندیاں بھی نافذ کیں، اور فرمایا سنو امامت و خلافت کا تقاضا یہ کہ امیر المومنین مسلمانوں کا حکمران عادل ہو، حق پرست ہو، انصاف کرنے والا ہو، حق کا ساتھ دینے والا ہو، نہ حق کا ساتھ نہ دینے، جب بات کرے تو سچ بولے، جب فیصلہ کرے تو عدل و انصاف سے کام لے، جب وعدہ کرے تو پورا کرے۔ اور فرمایا حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہننے اور کھانے کو حرام نہیں قرار دیا۔ اور پھر آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہو، ان سے فرما دیں کہ کس نے زینت کی ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ رزق کی چیزوں کو کس نے حرام قرار دیا۔ یعنی جو چیزیں حلال ہیں وہ استعمال کی جا سکتی ہیں، ہاں اگر حرام معاملہ ہے تو اس سے ضرور بچنا چاہیے، اور حکمرانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کریں، حق سچ کا ساتھ دیں، اور کبھی بھی ناانصافی ظلم نہ کریں، اسلام کی تعلیمات سے حق سے نہ ہٹیں۔ بہرحال یہ آپ کی تعلیمات میں سے چند ایک فرامین، اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں سے محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی، احمد بار صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وظیفے کے حوالے سے کچھ کہا ہے، آپ دوبارہ لکھ بھیجیں، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ شہر یار علی فروقی صاحب ہیں، کہتے ہیں سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ حدیث مبارکہ کے حوالے سے کہ سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا اور نیکی جنت تک پہنچا جاتی، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور جھوٹ سے منع فرمایا کہ جھوٹ ہلاک کرتا ہے اور
یہ بھی فرمایا کہ جھوٹ جو ہے جہنم کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ خواتین کی ماہواری کے دنوں میں کہا کہ کیا وہ درود پاک یا وظیفہ وغیرہ پڑھ سکتی ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ اور دوسرا کہا کہ قبرستان میں السلام علیکم یا اہل القبور جو کہنا ہوتا ہے یہ کہہ سکتی ہیں۔ اس حوالے سے خواتین کا جو قبرستان میں جانا یہ مختلف فی مسئلہ ہے، علماء میں اس میں اختلاف ہے۔ کچھ نے کہا خواتین جا سکتی ہیں، کچھ نے کہا نہیں جا سکتی ہیں۔ زیادہ بہتر ہے کہ خواتین قبرستان نہ جائیں، بہرحال اگر گئی ہیں تو وہ سلام کہہ سکتی ہیں۔ رضیہ صاحبہ انہوں نے کہا کہ شاپ ان کی ہے اور برکت نہیں ہوتی کوئی وظیفہ۔ ایک تو صبح کے وقت سورہ یاسین لازمی پڑھا کریں، اور جب بھی شاپ پہ جو بھی بیٹھا ہو یا رزاقو پڑھتا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالی رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ درود پاک کی کثرت کی جائے اور یا رزاقو کی کثرت کی جائے، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ نور صاحبہ ہیں فیصلہ آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کہ بھائی نافرمان ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا۔ جی سورہ یاسین پڑھ کر صبح اور شام پانی اور کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے اس کو کھلاتے پلاتے رہیں، اور جب وہ سویا ہو تو 21 مرتبہ والد یا والدہ میں سے کوئی بھی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھے۔ منہ جو ہے والد والدہ جو پڑھ رہے ہیں ان کا آسمان کی جانب ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں عثمان ظفر صاحب نے، انہوں نے جوائن کیا، عدی بن عمیر ان کے حوالے سے پوچھا جی کبھی موقع ملا تو میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ شعبان صاحبہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ 31 گاہ بے ستیانہ سے کہتے ہیں کہ تمام پریشان لوگوں کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی تمام پریشانیاں حل فرما دے۔ ایک اور لسنر ہیں الشفا صاحبہ، کہتی ہیں کہ اپنا ذاتی مکان لینے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی ایک تو درود تنجینا، اس کو کثرت سے پڑھا جائے ہزاروں کی تعداد میں، اور دوسرا سورہ قریش اور سورۃ القاریعہ، ان کو 41 مرتبہ کم از کم روزانہ پڑھا جائے، اور یہ کافی عرصے تک پڑھنا پڑے گا، اور اللہ سے دعا بھی مانگی جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرما دے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا شازیہ فروخ پنسوتا ہیں ملت ٹاؤن سے، کہتی ہیں لقمان بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور اس کے حوالے سے کہتی ہیں کہ دوائی سے تھوڑا سا فرق پڑا ہے، پھر دوبارہ ہائی ہو جاتا ہے، وظیفہ بتا دیں۔ ایک تو درود پاک کی کثرت، دوسرا ہمیشہ باوضو رہیں، زیادہ سے زیادہ جب بلڈ پریشر زیادہ مسئلہ ہو اسی وقت وضو کر لیں، اور تیسرا یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 اس کو کم از کم 11 یا 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی بھی پئیں، اور خود بھی اپنے اوپر وہ دم کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ادرک یا لہسن بالخصوص یہ جن کا سانس پھولتا ہے یا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے ان کے لیے، لیکن کسی معالج اور حکیم سے مشورہ بھی کر لیجئے گا تب یہ یوز کیجیے گا۔ آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد